اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی میں، جس میں ہم احکامات کو رسالہ توضیح المسائل کی عبارتوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث تقریباً ماہ رمضان کے سلسلے سے، روزے کے سلسلے سے پوری ہو گئی۔ ایک بحث جس کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے، دیگر عبادات سے بھی ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اہتمام جو ہے وہ روزے کے چاند کے سلسلے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس بحث کو علماء باب روزہ میں نقل کر دیتے ہیں۔ وہ ہے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کیسے ہوگی، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آج پہلی ہے یا کل پہلی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ چاند کی حرکت پر بیس کرتا ہے، اور چاند کا سسٹم یہ ہے کہ چاند کے اندر ایک حرکت ہے، یعنی اس کے اندر ایک موومنٹ ہے کہ وہ دنیا کے چاروں طرف، ارتھ کے چاروں طرف سرکولر موشن میں چلتا رہتا ہے، اور دنیا بھی موو کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا ایک ایسا اینگل کریٹ ہوتا ہے کہ 26 دن کچھ گھنٹے کے بعد چاند ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد دوبارہ نظر آتا ہے۔ یہ دوبارہ جب نظر آتا ہے چاند، تو جب ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں اس پر سورج کی روشنی، آپ کو پتہ ہے جنہوں نے جغرافی تھوڑی سی پڑھی ہے، تھوڑا سا بھی علم اس سلسلے میں رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چاند تو کہیں گیا نہیں ہے، صرف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ چاند کے اندر اپنی کوئی لائٹ نہیں ہے۔ چاند محتاج ہے سورج کی لائٹ کا۔ سورج کی روشنی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، اور دھیرے جیسے جیسے اس کا اینگل بدلتا رہتا ہے، وہ چاند ہمیں اور زیادہ منور نظر آنے لگتا ہے۔ لہٰذا چاند پورا اسی شیپ میں ہے جس شیپ میں وہ پہلے دن خدا نے خلق کیا تھا۔ ہمیں باریک نظر آتا ہے، اس کو ہم پہلے تاریخ کہتے ہیں، پھر اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں تاریخ کو کیا ہو جاتا ہے، پورا مکمل مون ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ تو مون ہمیشہ سے اتنا بڑا ہے، لیکن اس پہ ریفلیکشن لائٹ جو پڑ رہی ہے، اس سے جتنا ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس سے چاند کی تاریخ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پھر 14 کے بعد سے دھیرے 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 وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 26 دن یا 27 دن کے بعد وہ بالکل غائب ہو جائے گا۔ اس کو یہ جو غائب ہو جائے گا، غائب نہیں ہوا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ اس پہ سورج کی لائٹ نہیں پڑ رہی ہے۔ اب جب لائٹ پڑے گی دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں، وہ ہوگا یعنی کسی اینگل پہ وہ ہوگا جب اس پہ وہ لائٹ پہلی لائٹ پڑی، لیکن جب پہلی لائٹ پڑے گی تو اس کے اندر ویکسنگ شروع ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر نور آنا شروع ہوتا ہے۔ اگر ویکسنگ کا پرسنٹیج، یعنی جو نور اس کے اوپر پڑ رہا ہے، 1 سے 3-4% تک ہو، تو انسان اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور چاند کی رؤیت میں تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رؤیت جو ہے وہ انسان کی اپنی آنکھ سے ہونی چاہیے۔ انسٹرومنٹل مدد سے صرف چاند کو ڈسٹنگوش کرا جا سکتا ہے، دیکھنے کے لیے رؤیت ضروری ہے۔ البتہ بعض مراجع دوربین سے دیکھے ہوئے چاند کو بھی حجت مانتے ہیں، وہ شخص جو ہے اس مسئلے میں اپنے اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن چاند کو دیکھنے کا جو مسئلہ ہے، تو چاند محاق سے جب باہر آئے، محاق اس پیریڈ کو کہتے ہیں جب اس پہ روشنی نہیں پڑ رہی ہے، تو چاند جب محاق سے باہر آیا تو وہ کہاں تھا؟ جہاں پر وہ تھا، اگر وہ ہماری یعنی جس ملک میں ہم ہیں، اگر وہ جہاں وہ چاند محاق سے باہر آیا اور اس کی ویکسنگ یعنی اس پہ نور پڑنا 2% 3% سے بڑھ چکا ہے، اگر یہ ہمارے ملک کے ایسٹ میں ہو، تو یقیناً جیسے جیسے دن بڑھے گا یا وقت گزرے گا، چاند کے اوپر جو ویکسنگ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، لہٰذا وہ چاند ہمیں نظر آنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے ایسٹ میں لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر ہمارے ویسٹ میں لوگوں نے چاند دیکھا اور ہمارے بعد کی زون میں چاند دیکھا، تو بہت امکان ہے کہ جس وقت چاند ہمارے اوپر تھا ہمیں نظر نہیں آئے، ویکسنگ کی اس حد تک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں نظر آنا چاہیے تھے۔ لہٰذا اگر ہم سے پہلے والے ملک، مثال کے طور پر اگر ہم انڈیا کو مثال لیں، تو مثلا بنگلہ دیش میں یا مثلا چائنا میں یا مثلا سنگاپور میں یا اس طرح کے ملکوں میں اگر چاند دیکھ لیا جائے اور لوگوں نے باقاعدہ چاند دیکھا ہو، تو ہمارے لیے وہ چاند ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایران میں، عراق میں، افریقہ میں چاند دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کا وہاں دیکھنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ چاند محاق سے کب آیا، کتنی ویکسنگ تھی کہ ہمیں نظر آ جائے۔ لہٰذا ہمیں ایکوپمنٹس یا آج کی جدید ٹیکنالوجی یہ تو بتا دے گی کہ چاند اس وقت کہاں پر ہے،
اور یہ بھی بتا دے گی ویکسنگ اس کی کتنی ہے، لیکن وہ ویکسنگ اس لائق ہے کہ ہیومن آئی اسے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں پر ہمیں پھر اپنے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہیں کہ ہیومن آئی کا دیکھنا معیار ہے، جیسے کہ اکثر فقہا کا نظریہ ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہیومن آئی سے نظر آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر بعض علماء، بہت شاذ و نادر علماء ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں ٹیلیسکوپ سے نہ صحیح لیکن دوربین سے نظر اگر آ رہا ہے تو وہ چاند ہمارے لیے حجت ہے، تو اپنے اپنے مرجع کی طرف یہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ اتحاد افق کا ہے، جو ہم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ الگ سے آپ کے لیے وہ ہم بنا دیں گے، اور یہاں لنک دے دیں گے ڈسکرپشن میں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو ایک تو یہ کہ چاند نظر آنا اگلے دن، یعنی اگر آج چاند نظر آ گیا تو اگلے دن اس مہینے کی پہلی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر رمضان کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو اگلے دن پہلی شوال ہے اور عید کا دن ہے۔ اسی طرح 29 شعبان کو اگر چاند نظر آ گیا تو اگلے دن پہلی رمضان ہے، انسان روزہ رکھے گا، اسی طرح ہر پورے سال یہی سسٹم چلے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ انسان چاند دیکھے، دوسرا طریقہ یہ کہ اس مہینے کی، یعنی جو مہینے میں ہم ہیں اس کے 30 دن پورے ہو جائیں۔ 31 کا مہینہ عربی کیلنڈر میں، اسلامی کیلنڈر میں نہیں ہے، لہٰذا 30 دن جب پورے ہو گئے تو اگلا دن اپنے آپ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی۔ لہٰذا اگر رمضان کے 30 دن گزر گئے تو اگلا دن یقیناً پہلی شوال ہے اور عید کا دن ہے، یا 30 شعبان گزر گئی تو پھر اگلا دن پہلی رمضان ہے اور روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اب چاند دیکھنے میں ایک تفصیلی بحث ہے جو اچھی خاصی ہم نے آپ کے سامنے واضح بھی کر دی، کو اگر انشاءاللہ موقع رہا اور بھی ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہو پائیں تو ہم انشاءاللہ ایک الگ سے چاند کے سلسلے میں آپ کے لیے ہم ایک ویڈیو یا کلپ بنا دیں گے جس کو آپ تفصیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو صرف اگر ہم بحث کریں کس طریقے سے پہلی ثابت ہوتی ہے، تو ایک ہے چاند دیکھنا، انسان خود چاند دیکھے، یا ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پہ یقین یا اطمینان ہو جائے، یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا، اور اس طرح ہر وہ چیز جس کے بدولت یقین یا اطمینان ہو جائے ثابت ہو جائے گا۔ مثلا ہمارے ملکوں میں چاند کمیٹیز ہیں جس میں علماء جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گیا۔ اگر ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان بہت اہم لفظ ہے، اطمینان ہونا چاہیے کہ چاند ہو گیا، ولو میں نے نہیں دیکھا لیکن لوگوں نے دیکھا، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں چاند ہو گیا ان پہ ہمیں اطمینان ہے۔ اگر ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے تو ہم اس کے حساب سے عمل کر سکتے ہیں۔ دو عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ دو عادل نے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، لیکن ایک کہے کہ چاند مثلا اس شیپ میں تھا، دوسرا کہے چاند اس شیپ میں تھا، ایک کہے بہت باریک تھا، ایک کہے تھوڑا سا موٹا تھا، تو اس کا مطلب ان میں آپس میں گواہی ٹکرا رہی ہے۔ یا مثلا صرف دو آدمی کہیں پورا شہر چاند دیکھنے گیا تھا، یا 10-20 لوگ چاند دیکھنے گئے تھے، سینکڑوں لوگ چاند دیکھنے گئے تھے، صرف دو کو دکھائی دیا، دونوں عادل ہیں، لیکن اکثر جماعت میں صرف ان دونوں دیکھا ہے، لہٰذا یہاں پہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ اگر دو عادل گواہی دیں لیکن دونوں گواہی آپس میں ٹکرا جائے، یا بہت سے لوگ چاند دیکھنے جائیں اور صرف دو کو دکھائی دے، تو وہاں پر پہلی ثابت نہیں ہوگی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں، جس کے گزرنے کے بعد ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے، اور رمضان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں، جس کے گزرنے سے شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے، یعنی 30 دن گزر جائیں تو چاند اگلے مہینے کا پہلی مانی جائے گی۔ یہ پورے سال کا سسٹم ہے۔ حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی، اور احتیاط کی رعایت کرنا اولا ہے، یعنی حاکم آ کر کہے کہ کل پہلی، حاکم شرع کہے کل پہلی ہے، تو اس میں البتہ اس مسئلے میں بھی مراجع میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں حاکم شرع کا حکم چاند کے سلسلے میں مانا جائے گا، بعض کہتے ہیں چاند کے سلسلے میں حاکم شرع کا حکم نہیں مانا جائے گا، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس مسئلے میں بھی اپنے اپنے مرجع کی طرف آپ رجوع کریں تاکہ آپ کے لیے حکم شرعی واضح ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں۔ آپ جو کمنٹ باکسز ہیں اس میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی طرح کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ ہم کوشش کریں کہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو آپ کے لیے کلیئر کر سکیں، کیونکہ ہدف یہ ہے کہ احکام سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ ہماری صحیح اور کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام کو سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔